السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور جناب یہ دیکھیں، آج آپ کو محمد جو ہیں وہ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کو بھی انجوائے کریں اور کچھ یادیں، کچھ باتیں محمد کی نانی آپ کے ساتھ کرتی ہوتی ہیں۔ تو چلیں جی، آپ کو میں زیور تک لے گئی تھی کہ میرے پاس 40,000 زیور کا ہو گیا تھا۔ 27 تولے زیور میں سے صرف 3 تولے زیور نکلا، اور وہ 40,000 جو تھا وہ میرے ہاتھ میں آ گیا، اور ہم نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ 40,000 میں نہ تو گھر آ سکتا تھا اور نہ ہی پلاٹ آ سکتا تھا، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ پلاٹ بھی کم از کم 5 لاکھ سے نیچے تو تھا ہی نہیں، سستے سے سستا بھی۔ تو مجبوراً پھر ہمیں مطلب در بدر پھرنا ہی پڑا، لیکن یہ کہ ٹھان لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے گھر دینا ہے اور میں نے بنانا ہے۔ تو زندگی میں جو ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لے کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں بچوں کو، کچھ لے کے ذبح کر لیتے ہیں کہ جی ہم حالات سے تنگ آ گئے۔ تو یہ اسی پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو اپنی کچھ باتیں اور کچھ یادیں جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور کر رہی ہوں۔ دیکھیں جی، میری زندگی میں مطلب میرے پاس گھر نہیں تھا، جاب نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن کیا تھا کہ آپ کو ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو اچھا گائیڈ کرتے ہیں، آپ کے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی تھوڑا صبر سے کام لینا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی مسبب الاسباب ہوتی ہے۔ یہ ہر طرح کا وسیلہ اس طرح سے بناتی ہے کہ آپ کو مطلب لگتا ہے کہ یہ معجزہ ہو گیا۔ معجزات ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتے، یہ معجزات ہوتے ہیں۔ مطلب ہماری جاب نہیں ہے لیکن ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھے، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھے، کالجز میں پڑھے، اور اتنی کم انکم میں، جب کہ ہمارے پاس کچھ زیور بھی نہ بچا۔ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سوائے ایک لاکٹ سیٹ کے اور میری بیٹی کا جو زیور نانکوں کی طرف سے آتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ 40,000 جو تھا وہ میں نے سنبھالا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلا وسیلہ جو تھا وہ بنایا۔ آپ کو بتایا کہ میرے ابو تھے، وہ بہت زیادہ مطلب اس معاملے میں فکر مندی کبھی نہیں ان کے چہرے پہ دیکھی تھی، نہ ہی ان کو مایوس کبھی دیکھا تھا۔ تو وہ خود بھی بڑے مضبوط تھے، اور انہوں نے مجھے بھی اسی طرح سے ہی درس دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، اب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایک فیصلہ کرو اور رک جاؤ، اس پہ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اللہ پہ توکل کرو، انشاءاللہ آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گی۔ دوسرا، جب میں نے بچوں کا ایڈمیشن کروانا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ میں ذکر کرتی ہوں میڈم شاہدہ امید کا۔ تو ٹیلی کام فاؤنڈیشن اسکول میں جب میں بچے لے کے گئی نا، تو میرے بچے تھے بڑے دونوں، ان کی فیس تھی 1500 تک، غالباً 750 فیس تھی ایک کی اور 750 ہی دوسرے کی، کیونکہ وہاں پہ تھرڈ بچے کی ہاف فیس تھی۔ تو انہوں نے ان کا ایڈمیشن کیا، اور ہماری کل انکم تھی 3000 اس وقت، اور ان کی فیس تھی 1500، باقی بچے 1500۔ اب دیکھیں کہ اس میں سے میں نے گھر کے لیے بھی بچانا تھا، اور یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں غالباً 65 کی بات کر رہی ہوں، نہیں، یہ بات ابھی کی ہے، مطلب یہ ہوگی 2005-6 کی، 2002 کے بعد کی بات ہے۔ تو 3-4 کی بات ہے کہ جب ان کی فیس جو تھی وہ 1500 تک تھی، ہماری سیلری جو تھی 3000 تھی۔ تو آپ سوچ لیں اس مطلب اس ایئر کو لگا کے دیکھیں کہ یہ بہت کم انکم تھی۔
لیکن الحمدللہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو نا، اور جس کے اپنے ارادے بھی مضبوط ہوں، تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے محتاجی کی اور مطلب پریشانی کی۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بچے تو اچھے اسکول میں پڑھا لیں گے، اور یہ میرا ایم رہا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو نہ کبھی یہ کیا کہ یہ کسی قسم کی سہولت سے بھی جو ہے نا ان کو وہ نہ دوں اور کنجوسی کر دوں، ایسا نہیں میں نے کیا۔ بچوں کو اچھے اسکولز میں پڑھایا، اچھے کالجز میں پڑھایا، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھایا، اور گھر بھی جب لینا تھا تو مجھے یہی تھا کہ میرے بچے جو ہیں نا ان کو اچھا انوائرمنٹ ملے، کوئی ایسا گندا محلہ نہ ہو۔ چلیں جتنے سے بھی ملوں نا تو کم از کم انوائرمنٹ وہاں کا اچھا ہو بچوں کے معاملے میں۔ میں جب ان بچوں کو اسکول چھوڑنے گئی، 1 سال گزرا، تو میم شادہ امید جو تھیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے اور ہمت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بچوں کا رزلٹ بہت اچھا رہا ہے، اور فیس کے لیے بھی انہوں نے غالباً ہماری تھوڑی ہیلپ کی تھی، ایڈمیشن فیس کے لیے، اور تھوڑا بیچ میں انہوں نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں اچھا پڑھاتی ہیں اور ہمارے اسکول کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، تو آپ آئیں گی؟ میں نے ان کو کہا کہ کیا کوالیفیکیشن آپ کے اسکول میں مطلب لیتے ہیں ٹیچنگ اسٹاف کی؟ تو انہوں نے کہا BA B.Ed، لیکن میں تھی میٹرک اور PTC، FA کی میری انگلش میں سپلی تھی، تو اس طرح سے میں تو FA اور PTC ہی ہوئی۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میری کوالیفیکیشن تو یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حساب سے میں آپ کو نا ہیلپر ٹیچر رکھ سکتی ہوں، تو آپ آئیں، ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی اور آپ کی بھی بچوں کی جو تعلیم ہے اس میں آپ کی ہیلپ ہو جائے گی۔ میں نے ان کی آفر کو یہ کیا کہ میں گھر جا کے آپ کو مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ تو تیسرا بچہ بھی میرا اسکول جانے والا ہو چکا تھا، اس وقت تک 2.5 یا 3 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اسے شوق بہت تھا بہن بھائیوں کے ساتھ جانے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تیسرے کو بھی لے آنا، اور اس طرح سے آپ کے بچے بھی ساتھ ہی آ جائیں گے اور ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ بہرحال میں گھر آئی، گھر آ کے سب سے پہلے میں نے ابو کو بتایا، تو میرے ابو جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں خود بھی چاہتا ہوں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، تو میری خواہش ہے کہ آپ جاؤ اور جا کے اپنی اسٹڈی جو ہے وہ کنٹینیو کرو، اور اس طرح سے آپ کی ہیلپ کے ساتھ ساتھ آپ کا آگے جو ہے نا، مجھے امید ہے کہ آپ آگے چل کے آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا، مطلب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے، چلو دونوں میاں بیوی جاب کرو گے تو صحیح رہے گا۔ میں نے جا کے میم سے کہا کہ ٹھیک ہے میم، میں آؤں گی۔ تو میں نے سیلری کا نہیں پوچھا، کیونکہ میں اس میں کیا سیلری پوچھ سکتی تھی، میں اس قابل تو تھی نہیں اس اسکول میں پڑھا سکتی، لیکن یہ کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس سے 3000 دینا شروع کر دیا، لیکن اس وقت انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ وہ خود اپنی جیب سے دے رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کی سیلری جو ہے وہ ادھر سے آ رہی ہے، لیکن مجھے وہ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر میں آپ کا اپوائنٹمنٹ کرواتی ہوں نا ریگولر، تو اس میں ایز این آیا کا آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوگا، لیکن میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گی کہ آپ ٹیچنگ ہی کریں گے، کیونکہ آپ ہیلپر ٹیچر کے طور پہ 1 سال کام کر چکی ہیں، تو اب آپ 1 سال تو نہیں، غالباً 3 منتھس یا میرا خیال ہے کہ 6 منتھ میں نے کام کیا تھا، تو میں وہ کام تو نہیں آپ کو دوں گی، آپ کروائیں گی ہیلپر ٹیچر کے طور پہ ہی ہماری ہیلپ، لیکن یہ ہے کہ آپ کا میں ہیڈ کوارٹر بھیجوں گی اور باقاعدہ وہاں میں بات کروں گی۔ اللہ جل نصیب کرے، یہ پچھلے دنوں وہ جو عمران صاحب تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی جنہوں نے اپوائنٹ کیا تھا، ان سے بھی غالباً میم نے بات کر لی تھی کہ مجھے ہیلپر ٹیچر کی ضرورت ہے، لیکن ہیلپر ٹیچر کا مطلب الاؤ نہیں ہے، تو میں اس طرح سے کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال وہ جیسا بھی تھا نا، وہاں پہ مطلب مجھے اپوائنٹ کر لیا گیا،
اور مجھے پھر وہی 3000 جو تھا وہ وہاں سے ہیڈ کوارٹر سے آنا شروع ہو گیا، اور اس میں EOBI کا جو ہے وہ بندہ پینشنر جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، تو مجھے یہ بینیفٹ مل گیا۔ میرے ساتھ یہ رہا تقریباً 1 سال۔ میں نے FA کیا، FA کرتے ہی مجھے میم نے مطلب کہا کہ اب آپ کا اپلائی کرتے ہیں ایز اے کلیریکل جاب کے لیے، تو FA کے بعد مجھے کلیریکل جاب جو تھی وہ مل گئی، اور ساتھ ساتھ میں آفس ورک بھی کرنا شروع ہو گئی۔ اور وہ میرا آفس ورک جو تھا اس میں مجھے میری میم شادہ امید جو تھیں انہوں نے میری بھرپور ہیلپ کی، اور میں ان کے ہی مطلب ان کی وساطت سے آج بہت مطلب اس قابل ہوں کہ میں الحمدللہ آفس ورک بھی اچھے طریقے سے کر لیتی ہوں، اور باقی ٹیچنگ بھی الحمدللہ اچھی کر لیتی ہوں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے انشاءاللہ میں آپ سے پھر آئندہ بات کروں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ، جزاک اللہ و احسن الجزاء۔